الرحیم۔ ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان اپنے والد داؤد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت عطا کی جائے جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ آئندہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اللہ نے آپ کو ہوا، جنات اور پرندوں اور جانوروں تک یہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جنات آپ کے حکم سے امارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی تو آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ حضرت سلیمان نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس عمارت کا بنیادی مقصد عبادت اور تابوت سکینہ کے لیے ایک محفوظ جگہ مہیا کرنا تھا۔ تابوت سکینہ نامی سے مقدس صندوق جو حضرت آدم کو دیا گیا اور ان سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، اس میں مختلف انبیاء کرام کی تبرکات، حضرت موسیٰ کا عصا اور تورات کا اصلی نسخہ رکھا تھا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان نے جنات سے تعمیر کرائی جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندر سے موتی نکال کر اس کی تعظیم و آرائش کی۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسرائیل قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو بابل عراق کے بادشاہ بھائی ہیں بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ فقط شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تہہ و تیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر کے تابوت سکینہ اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ یاد رہے یہ ہیکل 2 بار تعمیر ہوا اور 2 بار ہی شاہ بابل بخت نصر اور پھر رومیوں کے ہاتھ تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل ازل اسلام کے ہیں۔ تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سلیمان کی جدہ امجد حضرت یعقوب نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی تھی اور اس کے بعد حضرت سلیمان نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلمان مسجد اقصی کہتے ہیں، کیونکہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سورۃ اسراء میں اسے یہ نام مسجد اقصی دیا گیا۔ چلیں اب چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس ملکہ سبا بلقیس کی کہانی پر۔ ملک یمن کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام سبا تھا۔ یہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کے حکمران ایک نہایت خوبصورت خوبرو ملکہ سبا بلقیس تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان ایک مہم پر تھے۔ انہوں نے دربار لگایا سب سپہ سالاروں سے رپورٹ لینے کے لیے۔ جب جنوں انسان، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر آپ کا چاہتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے، پر وہ نظر نہ آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر خود کا غائب ہونا بڑا جرم ہے۔ اگر وہ اپنی
غیر حاضری کی مقبول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خود حاضر ہو گیا۔ تو تم کہاں تھے؟ پوچھا گیا۔ خود نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے جنوب میں ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے تو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ملکہ بڑی شان و شوکت والی اور ایک عظیم شان تخت کی ملکہ ہے، اور وہ بھی سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وہ اپنے بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ قوم یمن پر ملکہ سبا کی حکومت تھی، اور جنوب عرب کے کئی علاقے بھی ان کی ہی حکمرانی میں تھے۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ کہ وہ اور ان کی قوم شرک سے باز آ جائیں اور دین کی راہ میں اپنائیں۔ خط پہنچانے کے بعد یا وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت سلیمان نے خود کو حکم دیا اور خط لکھوایا۔ حضرت سلیمان نے مکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، یہ مکتوب سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ رحم و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم اور متی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ خود نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت گرایا جب وہ سورج پرستی کے لیے معبد جا رہی تھی۔ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر حیران رہ گئی اور اس نے دربار بلایا۔ مکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئی اور کہا کہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر یہ واقعہ اللہ کے نبی ہوئے تو تحائف قبول نہیں کریں گے اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کافی بحث کے بعد یہ طے پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہلے تحائف بھیجیں گے اور انتظار کیا جائے گا کہ ہمارا ایلچی وفد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ خود یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات سنا دی۔ دوسری جانب ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، تحائف، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ ان گشت بد نداں رہ گئے۔ یاد رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا ملکہ بلقیس تصور نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر اسلام قبول نہیں تو ہمارے عظیم الشان لشکر کا انتظار کرے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تمہاری قوم میں نہیں ہے۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ملکہ سبا کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے مرصع تھا۔
اسے اٹھانا تو دور ہلانا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک جن نے کہا کہ حضور میں دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جن کا نام آصف بن برخیا تھا، وہ اسم عظیم جانتے تھے، ولی اللہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ حضرت سلیمان نے آصف بن برخیا کو حکم دیا اور ملکہ کا تخت لمحوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی کرسی کے برابر میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں حاضر ہوئی تو اس کا پرطباق استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب۔ لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے لمبے شاہی لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن فرش پر قدم رکھنے کے بعد ملکہ کو یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش ہے، پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل یہ بظاہر تبدیل کر گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت سے تخت کو پہچان گئی اور حیران رہ گئی کہ وہ اپنا تخت سخت حفاظتی پہرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور کفر اور شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما اور یمن اور جنوبی عرب میں اسلام پھیل گیا۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح ایک بات میں کرتا چلوں، ایسے واقعات، تحریریں، سبق آموز اور یہ ایسے اسلامک واقعات آپ کو میرے چینل پہ سننے کو ملتے رہتے ہیں، جس سے ہمیں بہت علم حاصل ہوتا ہے۔ تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں۔ اس سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا، صرف آپ نے لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ ایسی تحریریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنی ہے، جس سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا۔ چند منٹ کی اٹھائی ہوئی تکلیف ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی اور آپ صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، واقعے کے ساتھ، تحریر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔